اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو توبہ معاف، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط. ظاہر ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. پتہ چل جائے کہ بھئی ایک بہت سخت بیماری ہے، ڈاکٹر بتا دیں تو اسی وقت علاج، اور اس بیماری کے سمپٹمز آنے کا خطرہ تو مکمل احتیاط. اس کو کہیں بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. تو آج ہی پتہ چلے ہمیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ گناہ ہمارے موجود ہے، فوراً اس سے بہترین موقع کون سا ہوگا جب اللہ کی رحمت کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں. تو خود کہہ رہا مانگو تم اسی وقت معاف کر دوں گا، تو معاف ہو گئے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کون سا ہے؟ شرک. اللہ کون سا ہے؟ شرک. جرک شرک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو پڑھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پکا مومن عورت، پکا مسلمان. ابھی تو حج کر کیا، عمرہ کیا میں نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک. اس کا مطلب شرک تو ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو شرک تو ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا پھر. اور شرک ہو گیا تو پھر حال کا ہے ہمارا، مجھے بتائیں جائیں گے گا کوئی حال ہے؟ تو قرآن بھی کہتے ہیں تو فَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فَعْبُدُ، شرک نہ کرنا، میری بات کرنا، میری کرنا. صرف ہم نے تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد، تمام بتوں کو گرا کے ہم مسلمان ہوئے، جن کو ہم سجدہ کرتے تھے، جن کو ہم پوچھتے تھے، جو ہزاروں ہمارے خدا تھے، جن کو ہم نے خدا سمجھا تھا، اللہ کا شریک کیا، تو ہم تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہے ہی نہیں. تو جواب آتا ہے کہ تم لا تو کہہ دیا تمام بتوں کو، لیکن ایک بت تیرے اندر ابھی موجود ہے. ایک بت جو ہے تیرے اندر موجود ہے، وہ تیرے نفس کا بت ہے. جب میں نے کلمہ پڑھا اور شہادت پڑھنے کے بعد ایکسیپٹ کیا، تو میں نے تسلیم کیا تھا، سلنڈر کیا تھا اپنے آپ کو. کیا کہ میں غلام سے بھی بدتر ہوں میرے مولا. میں تو عاجز اتنا ہو چکا ہوں اب تیرا بن کے کہ جو کچھ تو کہے گا میرے جسم پہ بھی، میرے روح پہ بھی تیری حکومت ہے، تو رول کرے گا. کوئی دوسرا بادشاہ نہیں آ سکتا، دوسری کوئی آرڈر نہیں چل سکتا. تیرا حکم ہوگا، تیرے حکم پہ ہر چیز چلے گی. یہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے، تب ہم جا کے کیا بنے؟ شرک سے نکلے. کہ بھائی ایسے نکلے تبھی نکلے نا. اگر یہ نہ کہے ہم نہیں بھائی یہ تو بات نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، باقی تو ہمارا اللہ ہے، اللہ ایکسیپٹ کریں گے ہمیں؟ نہیں کریں. تو ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم اعلان کر رہے ہیں سلام سب ختم. حکم کس کا؟ تیرا. عمل کس کا؟ میرا. تو مالک اور میں غلام. بس حکم چلاؤ، میں کرتا چلا جاؤں. کہ سنے اللہ کی اور مانے کس کی؟ اندر سے. ظاہر سے سنے، اندر سے مانے. ظاہر سے تم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات اور مانتے ہیں کس کی ہیں؟ نفس کی بات، خواہشات کی. میرے بھائی یہ ہو جاتا ہے کبھی؟ تو ہو ہی رہا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، اندر سے نفس کہتا ہے تو نے یہ کام نہیں کرنا، میرا حکم ماننا ہے. خدا اللہ ہوا یا خدا نفس ہوا؟ سوچ، نفس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جہاں بھی کنٹراسٹ آ جائے گا اللہ کے حکم سے، جو آرڈر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، میری اور میرے پیغمبر کی تم نے اطاعت کرنی ہے. دونوں کو ساتھ ملا دیا. اطاع اللہ فقط، اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ فقط اطاع رسول، میرے رسول کی اطاعت ہے. کتنا بڑا مقام ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ کہ اس شرک سے تو بچنا جو ایسا ہے. اب میں دے رہا ہوں، پہلے حدیث سے شروع کرتا ہوں کام میں اپنا. اس حدیث کہ اس شرک سے تو مومن کا بچنا ایسا ہے بیچارے کا کہ وہ تو ایسا ہے کہ اندر ایسے رینگتا ہے، جاتا ہے جیسے
کالے پہاڑ پہ کالی چیوٹی رنگ رہی ہے، اس کو پتہ نہ چل رہا، اندر پہنچ جاتا ہے انسان کے شرک۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا۔ کیا چیز ہے؟ ریا۔ اگلی حدیث سننے ریا کیا، یہ ہے شرک۔ نہ دنیا کو دکھاؤں گا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جس بچہ جو نہیں یاد کر رہا نا، دیکھنا آج سے اس کا حفظ شروع ہو جائے گا، یاد ہونا۔ نیتیں کر لو کہ اس سے دنیا سے تعلق نہیں ہوگا، اس علم کا جو میں اس کو دے رہا ہوں خالص اپنی آخرت کے لیے دے رہا ہوں، کہ یہ میرا ایک سہارا بنے گا، میرا بچہ حافظ ہو کے بتاؤں گا بھی نہیں کسی کو یہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے، اس کو ایسا چھپا کے رکھوں گے سینے میں کہ بالکل ظاہر بھی نہیں کروں گا کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ شرک نہ مجھے شرک میں مبتلا نہ کر دے اور ریا میں مبتلا نہ کر دے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں دوست؟ اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ بھی اس علم کو چھپا کے رکھیں۔ ایک چاہتے ہیں یہ وہ علم ہے، آپ اس کو جتنا چھپائیں گے اتنا ہی خوشبو اس کے باہر پھیلے گی۔ یہ مشک ہے، مشک چھپ نہیں سکتی یہ چیز۔ جو مشرک ہوگا ریاکار، سنیں شداد بن پہلے یہ حدیث آ رہی ہے، شداد بن جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز ریاض کے ساتھ، جس کا روزہ ریا کے ساتھ، جس کی عبادت ریا کے ساتھ، جس کے قرآن ریا کے ساتھ، مشرک ہے وہ شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نمبر 2 حدیث کہ یہ مشرک جو ریا کے مشرک ہوں گے، سیاکار کرنے والے، ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو۔ تیسری حدیث میں بتاتا ہوں، تیسری حدیث، دنیا اور زمین کے اندر ریا کرنے والوں کو ملعون اور لعنتی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ لعنتی اور ملعون ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں چوتھی حدیث کہ شرک کرنے والے کے لیے جہنم تو جہنم ہے ہی، اس کی تو ڈسکرپشن آدمی کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا تشریح کرے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے ایک جگہ بنے، عزب الحزن کہا جاتا ہے جس کو، اس جگہ کو علماء کرام مفتیان موجود ہیں، سنی ہوگی حدیث۔ عزب الحزن کہا جاتا ہے، وہ مخصوص ان لوگوں کی رکھی ہے کہ جو مشرک ریا ہوں گے، جو دنیا کے اندر اللہ سے نہیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے خواہشان نفسانی کے خاطر اللہ کے لیے عبادتیں کیوں ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، اس جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ سارے عمل تیرے لیے، مشہور حدیث، بندے سارے عمل تیرے لیے، کیوں غیر کر دیا؟ کہ مجھے نہیں پتا تو اس میں شرک کرے گا، کیا خرافات کرے گا، تو میں ان عملوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ ہے اس کی تشریح دوستو، سن لو کیوں کہا کہ سارے عمل بندے تیرے لیے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں، سب تیرے لیے، تیرے عملوں پر میں کوئی کانفیڈنس نہیں رکھتا، نہ مجھے کوئی پتا کس طرح تو روز قیامت میں آئے گا، تو وہاں کانٹ چاٹ ہوگی تو اپنے پاس رکھ اپنے عملوں کو جو کچھ تو کرتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ یہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ یہاں ملتا ہے ایک جواب بہترین، اتنی بڑی خطر، ڈر گئے نا آپ سب کچھ، بندہ ہے گناہ گار، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، آئے اللہ تعالیٰ روزہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ ریا کا پتہ بھی نہ چلے، سبحان اللہ، اس ریا کا، اس شرک کا پتہ بھی نہ چلے، روزہ آپ کو علاج دے رہا ہے اس کا، بڑا اچھا۔ کیوں اس کو پسند کیا اللہ نے اتنا طرح، ساری عبادت کو پھینک دیا؟ اس میں کیا صفت تھی؟ اس میں صفت یہ تھی کہ ایک روزے دار ریاکار نہیں ہو سکتا، اس لیے اس عبادت کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے اصل میں، بس تو 30 روزے جو رکھتا ہے نا، یہاں سے تو میں تجھے پہچان لوں گا دوست، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ہی عمل تو نے خالص کیا ہے کہ اس میں ریا نہیں آ سکتی روزے کے اندر، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو روزے میں، تو فرمایا یہی تو علاج ہے ریا کا، سبحان اللہ، یہی تو علاج بتا ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے میں جو روزدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کے روزے دار کے سب سے زیادہ عمل جو کثرت سے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب تو روزے میں یہ کرتا رہا تو یہ برکت ذکر کی تھی جس نے تجھے ریا کے نزدیک نہیں آنے دیا، یہ روزہ بتا رہا ہے۔ فاستکثروا، جو اللہ کے نبی نے بتایا، خاص اس پہ زور دیا کہ تو اللہ کا ذکر کر،
کثرت کے ساتھ کہ ذکر کی برکت ایسی ہے کہ انسان کو ریا پہ نہیں آنے دیتا، اور ریا کا ایک پروٹیکشن جو ریا کا وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے. اور یہ نور رمضان ہے، نور روزہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ